تیرہ میں فتنہ الخوارج کے جہنم واصل دہشت گردوں کی ویڈیو اور تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیس آپریشن میں افغانستان سے دراندازی کرنے والے 25 خوارج ہلاک جبکہ 11 زخمی ہوئے۔ واصل جہنم کیے گئے دہشت گردوں میں خارجی سرخانہ ابو ذر اور صدام بھی شامل ہے۔ خوارج شدید خوف و ہراس میں لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بیڈ گورننس پر ناراضگی قبول ہے لیکن ریاست سے ناراضگی نہیں بنتی۔ آپ بلوچ پرستی کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں۔ بلوچ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا ہم پاکستان کی بقا کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خطاب کے دوران بجلی چلی گئی، پھر 3 بار مائک بند ہوا تو سرفراز بگٹی برہم ہو گئے۔ مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی اور تاجروں کی ہڑتال۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور سمیت مختلف شہروں میں مارکیٹس اور تجارتی مراکز بند۔ کراچی میں شیرشاہ اور مومن آباد میں احتجاج، مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک بند کر دی۔ لاہور کے اردو بازار، شاہ عالم مارکیٹ، رنگ محل اور اکبری مارکیٹ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ حکومتی حمایت یافتہ تاجر تنظیم نے ہڑتال کی مخالفت کر دی۔ مخالفت کرنے والوں میں انجمن تاجران نعیم میر گروپ شامل۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، وہاڑی، رحیم گڑھ خان، سوات، مستونگ میں بھی کاروباری مراکز بند۔ کراچی سے لے کر چترال تک اس نام نہاد اشرافیہ کے خلاف آج لوگ نے اپنے غصے کا، غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور پوری پاکستان جو ہے وہ اس کی مارکیٹیں بند ہیں۔ تاجر ہو، کاروباری طبقہ ہو، صنعت کار ہو، ہر آدمی پریشان ہے بجلی کے بھاری بھاری بلوں سے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پورا پاکستان بند ہے۔ آج پورا پاکستان ملک گیر ہڑتال پر شریک ہے۔ ہم عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، بجلی کے بل کم کرا کر ہی دم لیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مولم ظفر کہتے ہیں اس حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں، ٹیکس دینے سے منع نہیں کرتے لیکن ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ کا کہنا ہے حکمران عوام کو کھائی میں پھینک کر خود عیاشیاں کر رہے ہیں۔ IMF کا بہانہ بنا کر قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اشیاء فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا قانون واپس لیا جائے۔ کراچی میں وقفے سے بارش، گلشن معمار افغان بستی میں مکان کی چھت گر گئی، میاں بیوی جام ہے، بیٹی زخمی۔ میٹروول سائٹ میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جان سے گیا۔ حیدرآباد میں حالی روڈ پر گھر کی چھت گر گئی، بچہ جام ہے، والد زخمی۔ چیف میٹرولوجسٹ نے شہر قائد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ظاہر کر دیا۔ سردار سرفراز کہتے ہیں بارش برسانے والا سسٹم کراچی سے 320 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کراچی میں بارش کا سلسلہ 31 اگست تک جاری رہنے کا امکان، شہر میں آندھی دوبارہ چل سکتی ہے۔ مانسون بارشوں کا طاقت پر سپیل، سندھ، پنجاب، بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارش، راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار۔ ملتان میں گزشتہ روز ہونے والی 172 ملی میٹر بارش نے 48 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ واسا کی لائن پھٹنے سے میٹرو بس سروس معطل۔ وہاڑی، بھاول نگر، بھکر اور گردنواں میں بھی بادل جم کر برسے۔ ٹھٹا، میرپور خاص، مٹیاری، سکھر اور تھر پارکر میں بھی برسات۔ مستونگ میں اینٹوں سے لدی ٹریکٹر ٹرالی بارش کے باعث ندی میں جا گری، ایک مزدور جاں بحق، دوسرا زخمی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کو اعتماد کا ووٹ لینے کی تجویز دے دی۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لوگوں سے اعتماد کا دستخط لے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جائے، انہیں خود اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ کل یہ مولانا فضل الرحمان کو برا کہتے تھے، آج ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان زیرک سیاستدان ہیں، وہ ان سے چن چن کر بدلہ لے رہے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں، جنوبی اضلاع نوگو ایریا بنے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کے پاس جدید اسلحہ نہیں، تنخواہیں بھی سب سے کم ہیں۔
مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے سینٹ کی 2 نشستوں کا مطالبہ کر دیا. پی ٹی آئی اور جے یو آئی رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی. ذرائع کا کہنا ہے خیبر پختونخوا سے 2 سینیٹرز کے لیے جمعیت علماء اسلام کو پی ٹی آئی کی حمایت درکار ہے. فضل الرحمان نے 2 سینیٹرز کے بدلے پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا. تحریک انصاف کمیٹی جے یو آئی کے ایک سینیٹر کی حمایت کرنا چاہتی ہے. پی ٹی آئی کمیٹی نے معاملے پر غور اور بانی سے مشاورت کے لیے وقت مانگا. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر جے یو آئی کو نوٹس جاری کر دیا. مولانا فضل الرحمان کو کل 10 بجے طلب کر لیا. خواتین کو 5% ٹکٹس نہ دینے پر الیکشن کمیشن نے 12 سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو 4 ستمبر کو طلب کر لیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نیب الرحمان، سردار اختر منگل، اسفندیار ولی، سعد رضوی، خرم نواز گنڈا پور کو نوٹس جاری. اور پیش کی شرائط آڑے آ گئیں. آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے نئے شیڈول میں بھی پاکستان کا نام شامل نہیں. پاکستان سے متعلق آئی ایم ایف بورڈ میٹنگ پیش کی شرائط پوری ہونے کے بعد بلائے جانے کا امکان. پاکستانی حکام پر امید ہے کہ ستمبر میں ہی آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری ہو جائے گی. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے امید ہے حکومت $2 ارب کی اضافی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی شرائط جلد پوری کر لے گی. 6 ستمبر تک اجلاس کے شیڈول میں ویتنام، یوگینڈا اور ڈنمارک سمیت 7 ملکوں کا ایجنڈا شامل. اسلام آباد کے پولیس افسروں کی برطرفی سے متعلق اہم انکشاف. ذرائع کا کہنا ہے برطرف اہلکاروں نے ڈاکوؤں سے برآمد 1.5 کروڑ روپے اور 2 کلو سونا غائب کیا تھا. تھانہ رون پولیس نے واہ کینٹ میں اہم شخصیات کے گھر ڈاکہ مارنے والے 4 ڈاکو گرفتار کیے تھے. غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری، مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے. خان یونس میں اسرائیلی ٹینکوں نے گھروں پر بم برسا دیے. دیر البلح میں بمباری سے 20 فلسطینی لقمہ اجل بنے. اسرائیلی قابض فوج نے مغربی کنارے بھی پرتشدد کارروائیاں تیز کر دیں. تلکرم اور جنین میں زمینی اور فضائی حملے، 10 فلسطینی شہید ہوئے. اردن نے اسرائیلی جارحیت روکنے اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کے خلاف فوری سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا. فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کی ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. غزہ کی صورتحال سمیت فوجی کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال. محمد بن سلمان نے یقین دلایا کہ سعودی عرب اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. سعودی عرب غزہ اور دیگر علاقوں میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی فریقوں سے رابطے میں ہے. ملاقات میں سعودی وزیر دفاع، وزیر خارجہ، انٹیلیجنس چیف اور اردن میں سعودی سفیر بھی شریک ہوئے. ایران کے لیے ہمارا پیغام ہے وہ اسرائیل پر حملے نہ کرے. حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کے دفاع کا پابند رہے گا. وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کا کہنا ہے حملے کے امکان سے متعلق کوئی پیشگوئی کرنا مشکل ہے، لیکن وائٹ ہاؤس ایران کے موقف کو سنجیدگی سے لے رہا ہے. ایرانی صدر مسعود پزیکشیان کہتے ہیں ایران کسی سے لڑنا نہیں چاہتا مگر کسی بھی جبر کی مخالفت اور ظالم سے دشمنی ہوگی. ہماری خارجہ پالیسی کا محور امن اور دنیا سے رابطے بڑھانا ہے. مغرب آگ سے کھیل رہا ہے. روس کا تیسری عالمی جنگ کا انتباہ. صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کی جانب سے حملوں پر خبردار کیا کہ کیف کو سخت جواب دیا جائے گا. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ کو متنبہ کیا کہ تیسری عالمی جنگ یورپ تک محدود نہیں ہوگی. یوکرین نے رواں ماہ روس پر حملہ کر کے دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار کرسک ریجن پر قبضہ کر لیا ہے. اسکاٹ ایبم نے کراچی میں امریکہ کے نئے کونسل جنرل کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. ویڈیو بیان میں کہا سفارتی تعلقات کی 77ویں سالگرہ پر ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بناؤں گا. تجارت، سرمایہ کاری، اسٹریٹجک شراکت داری، گرین الائنس اور عوامی رابطوں کو فروغ دیا جائے گا. انتخابی بغاوت کیس میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نئی فرد جرم عائد کر دی گئی. استخاصہ نے نظرثانی شدہ فرد جرم میں 4 پرانی الزامات عائد کیے. انتخابی شکست کی تصدیق روکنے کے لیے کثیر الجہتی سازش کرنے کا الزام عائد کیا گیا. دستاویز نئی گرینڈ جیوری کو پیش کی گئی ہیں جس نے اب تک شواہد نہیں سنے.
सुप्रीम कोर्ट पहले ही वाजे कर चुकी है कि ट्रंप को प्रोसिक्यूशन से जुज़वी इस्तिस्ना हासिल है। भारत का इंटरनेशनल क्रिकेट पर कब्जे का ख्वाब पूरा होने लगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब। उनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। जय शाह 1 दिसंबर से ओहदे का चार्ज संभालेंगे। मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले की मुद्दत नवंबर में खत्म हो रही है। गुज़श्ता दिनों ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने दावा किया था बार्कले ने भारत के दबाव पर मुद्दत में तोसी न लेने का फैसला किया है। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर की धमाकेदार परफॉर्मेंस। अल्फिहा के खिलाफ 4 गोल दाग दिए, 4-0 से कामयाबी समेटी। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक्स। पेरिस में पैरा ओलंपिक्स का रंगारंग मेला आज से शुरू होगा। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली थ्रो में हिस्सा लेंगे। इवेंट में 169 मुल्कों के 4400 एथलीट एक्शन में होंगे। 22 खेलों की 500 से ज्यादा कैटेगरीज में मुकाबले करेंगे। पेरिस में टॉर्च का सफर भी जारी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेली। बड़ी अच्छी निहारी बनी हुई थी। मैं तो वैसे भी लस्सी का बड़ा शौकीन हूँ। माशाल्लाह मजा आ रहा है। देखेंगे कि मुझे मोहब्बत मिल रही है, प्यार माशाल्लाह मिल रहा है। जो गवर्नर साहब हैं, कामरान साहब माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करें और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कराची में रहूं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम की ज़ियाफत। एफपी एरिया में निहारी खिलाई, वंस रोड पर लस्सी पिलाई। अर्शद नदीम ने कहा जायकेदार निहारी के बाद लस्सी पीकर मजा दुबाला हो गया। कराची के खाने भी यहाँ के लोगों की तरह अच्छे हैं। मुझे इतनी इज्जत दी कि कराची से जाने का दिल नहीं चाह रहा। गवर्नर सिंह का कहना था अर्शद नदीम शेर पाकिस्तान है, इसने मुल्क का नाम रोशन किया है। और स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज यूएस ओपन के पहले राउंड में कामयाब। ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। दूसरे राउंड में कार्लोस अल्काराज का मुकाबला डच प्लेयर बीवेंडी से होगा। नोवाक जोकोविच, यांग सिनर, कैसर रोड और यूएस ओपन के पहले राउंड में कामयाबी हासिल कर चुके हैं।